بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبروں کے ساتھ. معاملہ صرف ایک ہی ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا چل رہا ہے اس وقت حکومت، ریاست اور ان کے اداروں کا. اس میں کوئی قومی مفاد، قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ خالصتاً ذاتی مفادات کا سودا ہے اور ذاتی اختیار و اقتدار کا سودا ہے، اور ایسے ہے کہ سب کے سب کچھ ہمارے پاس رہے اور ہمارا اختیار اور اقتدار چھن کے کہیں اور نہ چلا جائے، ایسے لوگوں کے پاس نہ چلا جائے جن کو مینج کرنا مشکل ہے، جو کچھ آزادانہ طریقے سے فیصلے کریں گے اور کچھ ریفارمز لے کے آئیں گے اور اس سٹیٹس کو ختم کریں گے. ایسے لوگوں کو، ایسے عناصر کو نہیں آنا چاہیے. اس پہ سارا کام ہو رہا ہے اور اسی ایک بیس لیس، ایک انتہائی کمزور بنیاد پہ ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئندہ کی عمارت کون سی؟ اگلا حکومتی ڈھانچہ، اگلا سیاسی ڈھانچہ، یہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرف میں آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن کی صرف تاریخ اناؤنس ہوئی ہے، الیکشن کا شیڈول نہیں آیا، میدان نہیں سجا، بغل نہیں بجا اور ابھی میدان میں کوئی نہیں اترا. تلاطم خیز موجوں نے تو ابھی آنا ہے. ان تلاطم خیز موجوں کا مقابلہ کرنے سے ابھی سے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں اور پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کے عوام کو مینج کیا جائے اور کیسے اپنی پسند کے نتائج حاصل کیے جائیں، کیسے ایک نئے نویلے لاڈلے کو لے کے آیا جائے اور اس لاڈلے کی، اس بادشاہ سلامت کی جو خدمات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اور یہ خدمات، ان خدمات کے بارے میں ہمیں آگاہ بھی اسی ریاست اور اسی حکومت اور اسی ریاستی مشینری اور حکومتی مشینری اور اداروں نے آگاہ کیا تھا. نہ صرف ہمیں بلکہ پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے. اور اب جو تانے عمران خان صاحب کو کچھ عرصہ پہلے تک ملتے تھے، بلکہ 3.5 پونے 4 سال یہی تانا دیا جاتا رہا، یہ لاڈلا ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹرز پیچھے بیٹھے ہیں. تو جو سلیکٹرز کے اس وقت کے، وہ بھی سینہ تان کے کہتے تھے ہاں جی ہم سلیکٹرز ہیں اور ہم نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے. اور اس وقت وہ کریڈٹ لیتے تھے کہ پاکستان میں اگر ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہیں، حکومت قائم ہے تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہے، معیشت اچھی جا رہی ہے تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہے، کووڈ بہتر ہوا ہے تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہے. یہ سب کچھ کریڈٹ لیا جا رہا تھا. لیکن جب اس سارے سیٹ اپ کو رجیم چینج کے نتیجے میں ہٹایا گیا تو اس کے بعد وہی سارے کردار تھے، وہی اختیار اور اقتدار کے منبع تھے، وہی پلیئرز تھے. لیکن پھر جو پاکستان کی اکانومی کا اور پاکستان کے آئین کا، جو پاکستان کی جمہوریت کا، پاکستان کی عدلیہ کا، پاکستان کے میڈیا کا جو حشر ہوا، وہ پوری دنیا نے دیکھا. اور اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم سلیکٹڈ ہیں، ہمیں سلیکٹڈ تصور کیا جائے اور سلیکٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر ہو کے جی اب آپ ہماری ببانگ دہل ہماری مدد کریں اور ہمیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں. یہ ایک بنیادی چیز چل رہی ہے. اس کے لیے بیانیاں بنانے کے لیے تھنک ٹینکس سے مدد لی جا رہی ہے اور بڑی بڑی کمپنیز سے مدد لی جا رہی ہے. کوئی میٹنگ کوہسار میں ہوتی ہے تو کوئی میٹنگ سپر مارکیٹ میں ہوتی ہے تو کوئی میٹنگ جو ہے کسی اسٹیک ہاؤس میں ہو رہی ہوتی ہے اسلام آباد میں. اور ان میٹنگز میں الفاظوں کا چناؤ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ساری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ باریک بینی سے جائزہ لیں گے تو یہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. آپ کو ہمارے ٹی وی پروگرامز میں ملیں گی. مثلا 3-4 جو ہے وہ لفظ بہت ملیں گے. ایک ہے جی کلٹ فالوئنگ ملے گی، عمران خان صاحب کی کلٹ فالوئنگ ہے جی. اس کے بعد ایک لفظ ملے گا آپ کو نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے اس نے. پھر تیسرا ملے گا یہ پرتشدد اپروچ کے مالک ہیں. یہ 3 چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ استاد نے کہا ہے کہ ان 3 چیزوں کی ہیمبرنگ کرنی ہے جی، آپ نے مسلسل ہیمبرنگ کرتے رہیں اور شاید اس سے کوئی فرق پڑے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس پچھلے 18 مہینوں میں کوئی مقدمات کی بھرمار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 180 مقدمات ہو چکے ہیں اور توشہ خانہ بھی ہو گیا، الیکشن کمیشن کی توہین بھی ہو گیا اور توہین مذہب بھی ہو گیا، قتل، اقدام قتل، پتہ نہیں کیا کیا مقدمات بھی ہو گئے اور اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہو گیا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ سارا کچھ پھر یہ کہا گیا کہ یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے گرفتار بھی ہو گیا، پھر اس کو سزا بھی ہو گئی، اس کو جیل بھی ڈال دیا گیا، پھر اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا کہ اٹک جیل میں تو سہولیات ہیں، کھلی ڈلی جیل ہے تو اس کو اڈیالہ میں ڈالتے ہیں. اڈیالہ میں بھی ڈال کے دیکھ لیا. وہ بندہ مینج نہیں ہو رہا. اور کیوں نہیں مینج ہو رہا؟ اس لیے مینج نہیں ہو رہا بجائے اس کے کہ وہ اصولی باتیں کر رہا ہے. وہ نہ کسی کو گالیاں دے رہا ہے، نہ کسی کو دھمکا رہا ہے، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آڈیوز ویڈیوز ہیں بہت بڑے بڑے تگڑے لوگوں کی
اور اگر آپ نے ٹھیک نہ ہوا تو پھر ہم آڈیوز ویڈیوز لے آئیں گے. ویسی کوئی بات بھی نہیں کر رہا. اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں ہماری آرمی کا کیا رول تھا، وہ اس پہ بھی نہیں آتا. وہ ڈیفینڈ کرتا رہا اور ڈیفینڈ کرتا ہے، ابھی بھی کرتا ہے، اور ابھی بھی اس کا فیصلہ ہے کہ میں نے اداروں سے نہیں لڑنا. اور کیونکہ اداروں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے. انہوں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو پرویز مشرف صاحب اس وقت کے آرمی چیف، ان کے طیارے کو اغوا کروایا تھا نا. ان کو اس وقت جب وہ فضا میں تھے، غیر ملکی دورے پہ تھے، تو ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگا دیا تھا، آرمی چیف لگا دیا تھا انہوں نے. اور وہ بھی انجینئرنگ کور کے تھے شاید، تو وہاں سے اٹھا کے انہوں نے لگانے کی کوشش کی، لیکن اپنی طرف سے تو لگا دیا تھا. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب تو ایسا کچھ نہیں کر رہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سے ان کو ہٹایا ہے پچھلے 18 مہینوں میں پاکستان کا ستیاناش اور بھوکس نکل گیا ہے. اور اس وقت بھی اب جو آخری ہے، ایک طرف سائفر کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے چلنے دیں، اور اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. اور جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، انفارمیشنز ہم کلیکٹ کرتے ہیں، خبریں کلیکٹ کرتے ہیں، جو ان سے لوگ مل کے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو تو کوئی ایسا وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آرام سے کیس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس سارے ٹرائل کو، اور کسی قسم کی اس کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہے، نہ پشیمانی ہے، نہ ندامت ہے. وہ تو انجوائے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کیس کو آگے بڑھائیں. اور جج صاحب سے وہ مانگتے کیا ہیں؟ جج صاحب سے مانگتے ہیں کہ بس مجھے اپنی سہولت کے لیے ایکسرسائز، اور یہ جو بنیادی انسانی حقوق جو ہوتے ہیں، وہ آپ سے بیڈ نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے ایئر کنڈیشن نہیں مانگ رہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں مانگ رہے. وہ ایکسرسائز مانگ رہے ہیں کہ مجھے بس واک شاک کرنے کی اجازت دے دی جائے، اتنی سہولت دے دی جائے. تو وہ یہاں تک ہیں. اور باقی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن اور فری اینڈ فیئر ٹرائل، دو چیزیں مانگ رہے ہیں. تو ان کو یہ دونوں چیزیں نہیں دی جا رہی. تو اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک کوئی باغیانہ قسم کا بیان نہیں دیا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کھلے عام جلسوں میں کوئی دھمکیاں شمکیاں، ایسا نہیں. بلکہ اس نے پارٹی لوگوں کو بولنے سے بھی روک دیا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، فی الحال آپ خاموش رہیں. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب ایک لاڈلے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لاڈلے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لاڈلے کے لیے لائن حاضر ہیں سب لوگ، پوری کی پوری ریاست، پوری کی پوری حکومت لائن حاضر ہے. اور اب جو میڈیا کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں ایک ایک کر کے جو میڈیا کو ہدایات ہیں. نمبر 1، نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں کہنا، شریف فیملی کو کچھ نہیں کہنا، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو. ان کی امیج بلڈنگ کرنی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، فیور میں آپ جتنی مرضی کریں اور امیج بلڈنگ کریں ان کی. نمبر 1. نمبر 2، نواز شریف صاحب کو یہ بھی کہیں کہ یہ جو کرپشن ورپشن کے چارجز ہیں، یہ بھی سارے مینیج کیے ہوئے تھے، یہ وہ پاناما وغیرہ وغیرہ، وہ بھی کہیں کہ جی مینیج ہوئے تھے. اور بے شک آپ پچھلی اسٹیبلشمنٹ میں ملبہ ڈالنا ہے اس پہ ڈال دیں، اور جوڈیشری پہ ڈالنا ہے جوڈیشری پہ ڈال دیں، اور یا پھر چند میڈیا کے لوگوں پہ ڈالنا ہے تو ان پہ ڈال دیں، اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد عمران خان، ان کو آپ نے بالکل رگڑ کے رکھنا ہے، اور جتنا رگڑ سکتے ہیں آپ رگڑ دیں. پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو کردار کشی کی آخری حد تک پہنچ جائیں. یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا قومی بیانیہ اس وقت کیا ہے، یہ نیشنل نیریٹو بتا رہا ہوں وہ ہے. اس کے بعد اگلا استحکام پاکستان پارٹی، نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا دیا، عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دیا. اور ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ خاص طور پہ کہ جو مہمان ہیں 21 بندوں کی لسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کو کس کو بلانا ہے وہ بھی دے دیے گئے ہیں نام 5-7. اس کے بعد مسلم لیگ نواز سے آپ کو کس کو بلائیں گے وہ نام دیے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے کس کو بلائیں گے، مولانا کی جماعت سے کس کو بلائیں گے، اور دانشوروں میں سے کس کو بلائیں گے. وہ 21-22 نام دیے ہوئے ہیں جی. اس کے اکارڈنگلی عمل ہو رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا نہیں، بلکہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے. وہ ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، لیکن بیانیہ پھر بھی نہیں بن رہا، اور نام دیے جا رہے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کو پروموٹ کرنا ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کو پروموٹ کرنا ہے. نگراں حکومتوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اور اکانومی کو آپ نے کبھی ڈسکس نہیں کرنا. اور جب بھی بات کرنی ہے آپ کہیں گے کہ اچھی جا رہی ہے اور اسٹیبل جا رہی ہے اور مزید اچھی ہو جائے گی. اکانومی پہ مخدوش صورتحال پہ بات نہیں کرنی. آپ نگراں حکومت کو، کسی نگراں حکومت کو ٹچ نہیں کریں گے، سوائے سندھ کے بارے میں ہے اجازت کہ آپ تھوڑا بہت ان کو رگڑا لگا دیا کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ. البتہ باقی کسی اور کو جماعت کو نہیں کرنا. یہ اس طرح کچھ کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ مزید کچھ ابھی چل رہا ہے اینکرز کا معاملہ. چودھری صاحب بڑی مشکل سے واپس آئے ہیں، اور اس میں بھی کچھ کہانی کچھ اور نکلی، تو وہ میں آپ کو کسی وقت بتا دوں گا. تو اس میں ان کو کیا کہنا چاہیے، کراس فائرنگ میں ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، تو وہ بچ گئے ہیں، اور کیونکہ دونوں پارٹیاں مکر گئیں. تو بہرحال یہ ہوا. اب اگلی جو بات ہے جی، اب یہ کیا جا رہا ہے. کل ایک خبر آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلسل جو کوششیں کی جا رہی ہیں
یہ ساری صورتحال اس لیے کی جا رہی ہے، یہ سارے حربے استعمال اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کیس بہت ویک ہیں، کیونکہ اب تک 180 مقدمات، اتنا کچھ پروپیگنڈا، مذہبی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ، اخلاقی بنیادوں پہ، اور یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن پاکستان کی عوام، ووٹر وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ دوسرے جو کارٹیلز کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں، شکلیں تو دور کی بات ہے، نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ایسا ہر فیملی تک پہنچ چکا ہے، ہر گھر تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، اور یہاں تک کہ جو گھر کے سربراہان ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی مجبوریاں ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ چیکس ہیں تو ذرا خیال کیا کریں اور احتیاط کریں، تو اس کے باوجود جو ان کے بچے، ان کی فیملیز ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جوان ہی ہوئے ہیں، یہ باتیں سن کر، ان کی کرپشن کے داستانیں سن کر جوان ہوئے، اور ہم کیسے اب یہ کام کر لیں کہ سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ اور ووٹ بھی سرکاری، یعنی کہ جو سرکار جس کو ووٹ دے کہتی ہے اس کو ووٹ ڈالنا پڑے، وہ یہ باتیں تیار نہیں ہے سننے کے لیے۔ کل ایک ہوا فرح بی بی، فرح گوگی، فرح شہزادی، فرت شہزادی، جو بھی آپ کہہ لیں، مختلف نام، تو وہ ان کے بارے میں ایک خبر، وہ خبر اس طریقے سے آئی کہ ہر چیز ریڈی میڈ خبر تھی، اس کی سرخیاں، اس کے ٹکر، اس کا ہیڈ لائن کیا ہونی ہے وہ آئی، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی تمام ٹی وی چینلز کو نام چلے گئے کہ آپ نے ان لوگوں کے آپ نے بیپر لینے ہیں، اور اس پہ ان پر سب کے بیپر لیے گئے، ان سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا جیسے پہلے سے موجود تھا، تو یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جو فرح گوگی ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں، اور بشرا بی بی کیونکہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، لہٰذا یہ فرح جو ہے وہ عمران خان کی فرنٹ مین ہے، فرنٹ پرسن ہے، تو فرنٹ پرسن کے طور پہ ان کو کل ہائی لائٹ کیا گیا۔ ایک دو ٹی وی چینلز نے احتیاط کی، لیکن باقیوں نے ظاہر ہے وہ احتیاط نہیں کی، جیسے ٹکر آئے تھے ویسے انہوں نے آگے فارورڈ کر دیے، ویسے ڈبے چلانا شروع کر دیے، عمران خان صاحب کی فرنٹ پرسن۔ تو فرنٹ پرسن بات یہ ہے کہ 19 مہینے میں ہو گئے ہیں، لوگ جب سوال پوچھتے ہیں 19 مہینے آپ کی حکومت ہے، اگر اس نے کچھ کیا ہے تو پکڑیں، نیب آپ کا موجود ہے، نذیر احمد بٹ صاحب بیٹھے ہیں، بٹ صاحب کو کہیں کہ جناب آ جائیں اور ان کو پکڑ لیں، پکڑ کے الٹا لٹکا دیں، جو مرضی کریں، اور ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں، یہ سارا کچھ کریں، اور اگر انہوں نے نہیں کرنا تو ایف بی آر والے کر لیں، ایف بی آر نے نہیں کرنا تو کوئی اور ڈپارٹمنٹ کر لیں، ایف آئی اے کر لیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اتنے سارے پہلے بھی تو اتنے مقدمات قائم ہیں، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، تو ان کو آپ اس طریقے سے لے جائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ ذرا خراب کی جائے، اور نوجوان نسل میں، بوڑھوں میں، خواتین میں کہا جائے کہ نہیں نہیں یہ بھی اسی طرح کے تھے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ صورتحال قابو میں نہیں ہے، اور صورتحال قابو میں ہونی بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں، معاملات، حالات و واقعات وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، لوگوں کو مزید اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں، تھرڈ ڈگری استعمال کی جاتی ہے، اور اگر انسان سچا ہو، حق پر قائم ہو، تو پھر یہ کام نہیں ہوتا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔